السلام علیکم۔ تو آج ہم جو ہے محمد سجاور الحسین میرا نام اور بیائی میرے ساتھ ہیں عاصم سہیل، ہم ایک شام سپینڈ کر رہے ہیں راولپنڈی صدر کے اندر۔ پیچھے ہمارے کنٹونمنٹ آفس ہے، ہم اس کے گرین بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے بھائی کے ساتھ۔ بھائی جو ہے وہ آلریڈی ایک دفعہ آئلس کے اندر اپیئر ہو چکے ہیں، اور آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ 6 بینڈ 5.5 بینڈز آلریڈی بھائی جو ہیں وہ لے چکے ہیں، لیکن بھائی دوبارہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی مشکلوں سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ڈسپریٹ ہیں کہ بھئی میں نے اپیئر ہونا ہی ہے اور اس بینڈز جو ہیں ان میں امپرومنٹ لانی ہے۔ تو ہم نے بھائی کا تھوڑا سا ٹائم لیا ہے کہ چلیں جی ویکینڈ ہے اور آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں۔ چلیں جی عاصم بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے سجاوٹ بھیا؟ میں ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ آپ سنائیں عاصم بھائی، کیا کیسے مزاج ہے؟ اچھا بھائی عاصم صاحب بتائیں پھر آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، زبردست تیور۔ تو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں شام ہمارے نام کی۔ آپ اس میں آپ جس محبت سے مجھے وہاں سے وزٹ کر لائے ہیں، میرا فرض بنتا تھا کہ میں جو ہے نا خاموشی سے بیٹھ کے جو ہے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں۔ سر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جو مذمت کروا رہے ہیں۔ آپ بلا جھجک میرے ساتھ آ سکتے تھے، آپ انکار بھی کر سکتے تھے، یہ آپ کی محبت ہے، اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں بے حد۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اس وقت کس جو ہے ٹیم کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں، کیا کچھ مائنڈ سیٹ ہے آپ نے؟ اس ٹائم جو ہے نا جو میری مصروفیت ہیں ڈیوٹیز کے علاوہ وہ آئلس کی پریپریشن میں مصروف ہوں میں۔ ویسے البتہ ایک سال پہلے نومبر میں جو ہے آئلس میں دے چکا ہوں 5.5 بینڈ جو ہے اس ٹائم میرے، اور وہ بھی بغیر پریپریشن کے۔ میں نے کوئی اکیڈمی چاہے وہ نہیں جوائن کی تھی، اس کے لیے اپنے میں نے کیمبرج کے جو ہے وہ کورس تھے، وہ میں نے اپنے 17 ایڈیشن تک ایک سے لے کے وہ میں نے پڑھے تو نہیں ہیں، لیکن میں بہت سارے تھے یوٹیوب چینلز ہیں، کا ایک یوٹیوب چینل ہے، وہاں سے تیاری کی مطلب یہ دیکھیں عاصم بھائی، میں آپ کی بات روک رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا اسپانسرڈ نہیں ہے، تو آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ جب ہم اسپانسر کریں گے تو پھر ہم کسی کا نام لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے آلریڈی ایک لے لیا ہے تو کنٹینیو کریں۔ ٹھیک ہو مطلب یہ آن لائن تیاری کی اور خود کی اکیڈمی وغیرہ جوائن نہیں کی تھی، اور میں اس چیز کو لے کے جا رہا تھا کہ جو ہے نا میں اس کو مطلب ایک بہترین بینڈ کے ساتھ جو ہے وہ نکال لوں، لیکن جب میں ایگزامینیشن ہال میں پہنچا وہاں پہ اور جیسے ہی ٹیسٹ سٹارٹ ہوا تو پہلے ہی جو انہوں نے ایک لسننگ ماڈیول سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوا تو ادھر ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ عاصم نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم سوچ رہے تھے، یہ اس سے کافی آگے کی چیز ہے۔ مطلب ہم جو آن لائن پریپریشن کرتے ہیں اس میں جو لسننگ ہے، ایک تو وہ ہوتی تھوڑی آسان جو ہے نا ایکسنٹ میں ہوتی ہے، اور دوسرا تھوڑی سلو ہوتی ہے۔ جب آپ اپیئر ہوتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ پیور برٹش ہوتا ہے، اور وہ 5 سے 7% جو ہے نا وہ ذرا اسپیڈ میں ہوتی ہے۔ اگر یوٹیوب پہ ہمارے پاس 0 پہ چل رہی ہے، نارمل اسپیڈ جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس 1.25 پہ جو اس کی اسپیڈ ہوگی۔ اور اسی طرح ریڈنگ ہے، اور اسی طرح رائٹنگ ہے۔ اور دوبارہ ابھی جو ہے نا ضرورت مجھے پڑی کہ میں اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہا تھا اسکالرشپ کے لیے، تو مجھے 6.5 بینڈ کی ریکوائرمنٹ تھی، میں دوبارہ اس میں اسی لیے اپیئر ہو رہا ہوں۔ اور اس تجربے سے جو چیز میں نے حاصل کی ہے وہ یہ چیز حاصل کی ہے کہ اگر آپ کو خود جو ہے نا ذرا سا بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار مشکل پیش آ رہی ہے، تو اکیڈمی کم از کم 2 سے 3 ہفتے ضرور جوائن کر لیں۔ کہ وہ کیا کریں گے اکیڈمی والے، کہ وہ آپ کو ایک ماحول دے دیں گے کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے۔ مین چیز جس نے مجھے ڈسٹریکٹ کر دیا تھا وہ ایک ماحول تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں جہاں ٹیسٹ دینے جاؤں گا وہاں پہ ماحول کیسا ہوگا، کہ میں نے موک ٹیسٹ نہیں دیے تھے۔ تو وہ ایک اکیڈمی والے آپ کو اس چیز سے پریپیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو وہ چیز نئی نہیں لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس ٹائم جو ہے ذرا وہ ایک اوور کانفیڈنس میں تھا کہ میں کر لوں گا، کیونکہ مجھے پورا اس کا نہیں پتہ تھا، لیکن جب میں دے چکا تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اور اب دوبارہ جو ہے وہ اکیڈمی جوائن کرنی چاہا میں نے، لیکن
وہ میں نہیں کی، کیونکہ جو ہے نا میں جو ٹیسٹ دے رہا ہوں یا ساتھ جو بھی لوگ ہیں میرے، ٹھیک ہے، وہ مجھے اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، آپ خود اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ہمت رکھی ہے، موٹیویشن آپ نے حاصل کی ہے کہ آپ ایک مفکر اپیئر کریں، آپ نے ایک ایم سیٹ کر رکھا ہے کہ اسکالرشپ کو گین کرنا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسی کیا امپرومنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑی سی امپرومنٹ کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے ورک شیڈیول کے اندر یا آپ نے اپنے جو ہے وہ اسٹڈی آورز کے اندر آپ نے کیا ایسی جو ہے بہتری لائی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جو پچھلی دفعہ میں نے غلطیاں کی تھیں یا جہاں پر میں لیگ کر رہا تھا تو وہ اس دفعہ نہیں ریپیٹ ہوں گے؟ میں نے ابھی دوبارہ جب تیاری شروع کی تو میں نے تقریباً سب میڈیول میں جو میں نے خود کو جب آزمایا تو میں موسٹلی جو ہے نا وہی 40 کویسچنز ہوتے ہیں ان میں، تو میں 24 تک گیا، 24-25، مطلب جب ہر بار میں نے جب بھی ٹرائی کیا تو میں اتنے ہی کویسچن ٹھیک کر پایا، تو پھر میں نے سوچا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ میں اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے ایک جو ہمارے دوست کے دوست ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے رابطہ کیا، وہ ان کے ایک اچھے جو ہے 8.5 بینڈ جو ہے وہ انہوں نے اسکور کیے ہیں آئلٹس میں، ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو میں نے بتایا کہ یہ مسائل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں اور ان کو میں بتاتا ہوں اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ میں ایک لیٹر اور ایک وائس نوٹ بھیجتا ہوں پریکٹس کے طور پہ، تو وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں آپ کے کہاں پہ غلطی آ رہی ہے اور کیا چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو اب ان کے ساتھ ہوں میں، تو مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ جو ہے نا میں اگلے کچھ دنوں میں اس چیز کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ ویل، یہ تو اچھا ہوا۔ دیکھیں آصف صاحب، جس طرح آج کل کا ایجوکیشنل ہمارا کورس کنٹینٹ ہے وہ میکسیمم انگلش کے اندر ہی ہے، تو آپ نے ہی مطلب کے جی سے اب تک آپ ماشاء اللہ سے ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ نے بھی جو کورس کنٹینٹ پڑھا ہے وہ انگلش کے اندر ہی پڑھا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کیا چیز لیگ کر رہی ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر یا کورس کنٹینٹ کے اندر یا ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر یا ہماری اپنی ذاتی جو ہے لرننگ سکلز میں کہاں پر ہم لیگ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو گین نہیں کر پاتے کہ ایک تو یا ہماری اپنی پرسنل لرننگ سکلز میں کوئی ایشو ہے یا ہمارا ماحول انوائرمنٹل جو ہے فیکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، ہم کیوں ایک چیز کو پک نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنے جو 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے وہ انگلش کے اندر ہی ہے، لیکن ہم ایک بیسک جس طرح آپ ہائی اسکول لیں یا اسپوکن لینگویج لیں تو یہ ایک مطلب ایک ٹرک ہے جسٹ ایک لینگویج کو لرن کرنے کی کہ آپ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، تو کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کہاں پر کس سٹیج میں آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ایک بیسک جو ٹیسٹ ہے جو مطلب اسپوکن لینگویج کا اس کو ہم کلیئر نہیں کر پاتے؟ تو کینڈلی آپ اس پہ ہمیں تھوڑا سا بہتر بتا سکتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں اور اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے اس چیز میں، اگر ہم یہ چیز نہیں کر پا رہے وہ اس چیز میں برابر کردار ہے۔ اور دوسرا ہمارا معاشرہ، ہمیں دراصل بچپن سے اس چیز میں موٹیویٹ ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں کیا گیا، اس طرف لے کے ہی نہیں گئے ہمیں، اس طرف جو ہے انہوں نے وہ جو ٹینسز ہیں 12 اس کی طرف لے گئے، وہ سکھائے، ٹھیک ہو گیا، اور آج اگر ہم بول رہے ہیں آپ کہیں بھی دیکھیں ان ٹینسز کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے، اسی پہ رٹے مرائے گئے۔ جہاں تک میں نے یہ چیز سمجھی ہے کہ ٹینسز یاد کر لینے سے، ٹھیک ہے، ایک کوئی بھی بندہ انگلش نہیں بول سکتا، جس طرح ہم پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ فرسٹ لینگویج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو ایک بہت ایکسٹریم لیول پہ جو ہے وہ انگلش کو بول سکتے ہیں۔ اب وہ کیوں بول سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ان کا ماحول ایسا ہے، ان کو بچپن سے یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو اور آپ کی بات میں ایڈیشن کرتا جاؤں کہ بیسکلی جو آئز کا ایشو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر، اس گروپ کے اوپر لیا جائے جو مطلب سائڈ ایریاز سے آتے ہیں یا جو اٹھ کے آتے ہیں، جو مڈل جو فیملیز ہیں جو مطلب اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی کہ وہ ایک فلوئنٹ انگلش کے ساتھ یا کسی اچھے بیک گراؤنڈ، اچھا مطلب کہ پوش کہہ لیں، تھوڑا سا ہر ایک کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ان کو اتنا جو ہے وہ فیملی کی سپورٹ نہیں ملتی یا ان کا جو
سوشل سرکل ہوتا ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کا ایشو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو کیا آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جو آپ ہمارا سوشل سرکل ہے، لائک جو سائڈ ایریاز ہیں، سائڈ ایریاز کے اندر رہنے والے لوگ بہت اچھے لوگ بھی نکلے ہیں سائڈ ایریاز سے، لیکن کیا ایک لینگویج لرننگ کے اندر اس چیز کا کوئی ایفیکٹ ہے کہ سائڈ ایریاز میں تھوڑا سا یہ چیز لیک کرتی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا، موٹیویشن ہے. اب سوشل سرکل ہمارا جو ہے وہ ایکچوئل میں ہے کیا، وہ سوشل ہی ہے نا، وہ معاشرہ ہی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، جو ہم چل رہے ہیں ہم وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک بیکورڈ ایریا سے ہوں، آپ ایک بیک ورڈ ایریا سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جہاں مل رہے ہیں ہمارا وہ سرکل ایسا ہے، وہ سارے بیکورڈ ایریا ہیں. تو مین چیز جو میں پہلے بھی اس کو ذکر کروں، ہمیں اس کی طرف موٹیویٹ کیا ہی نہیں گیا، اور ہمیں انگلش جو ہے نا وہ ایسے ہمارے سامنے جو ہے وہ لائی گئی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہے، کہ یہ فیلڈ ہی الگ ہے. جبکہ انگلش جو ہے نا وہ صرف ایک لینگویج ہے، وہ نالج نہیں ہے. اگر کسی بندے کو انگلش آ رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ کوئی نا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر کسی کو نہیں آ رہی تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں. جسٹ لائک ہمارے اپنے ہی دوست ہیں بہت سارے جو مطلب پنجابی اسپیکر ہیں یا سندھی اسپیکر ہیں، لیکن وہ کنٹینیوسلی ایسے ماحول میں وہ گرو کرتے ہیں یا ان کا سوشل سرکل ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی سے پشتو سیکھ جاتے ہیں یا بلتی سیکھ جاتے ہیں. جس طرح اب یہاں پر ہم اگر دیکھیں پنڈی کے اندر تو یہاں پر بہت ہی مکسڈ سچویشن ہے اس شہر کی. مطلب ایک فن کے اندر ہی کہہ دوں کہ ایک ہی چھت کے اندر آپ کو حیدرآباد کی بریانی بھی مل جائے گی، افغانی نان بھی مل جائیں گے آپ کو، اور لاہوری ناشتے بھی مل جائیں گے. تو یہ ایسا سچویشن ہے اس شہر کی کہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. تو وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سائڈ ایریاز سے آتے ہیں، جیسے لائک پنجاب سے آتے ہیں یا سندھ سے آتے ہیں، لیکن وہ کنٹینیوسلی ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اپنا لائف ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوسری لینگویج سیکھ جاتے ہیں. یہاں پر گلگت بلتستان سے بہت سارے لوگ ہیں، یا پٹواری کشمیری بولنے والے لوگ ہیں، گوجری بولنے والے لوگ ہیں، یا پشتو اسپیکر بہت زیادہ کمیونٹی یہاں پر موجود ہے. تو وہ لوگ اس کو سیکھ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم انگلش کیوں نہیں سیکھ پاتے، اور انگلش کو ایز اے ٹف ٹاسک کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کو ٹف ٹاسک جو ہے نا وہی ہمارے مائنڈ میں بچپن سے، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم نہیں ہمارے مائنڈ میں بچپن سے ایک چیز جو ہے نا وہ ڈال دی گئی ہے کہ یہ ایک بہت ٹف چیز ہے. حالانکہ میں خود ایک پنجابی اسپیکر ہوں. ٹھیک ہو گیا. پنجابی بھی نہیں، ہم ذرا پٹواری میں آتے ہیں، چٹواد لگا کے ایریا، لیکن میں بڑی بہترین قسم کی پنجابی بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایسا ہے کہ میں سرائکی بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پشتو سمجھ سکتا ہوں، میں سندھی سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. انگلش اگر ہمارے جیسے ہی کوئی بول رہا ہو تو میں اس کو بھی سمجھ سکتا ہوں اور میں اس کو جواب بھی دے سکتا ہوں. لیکن ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے، ہم اس چیز سے یوز ٹو ہیں. ہم موویز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس چیز میں ہم ذرا کوئی آکورڈ فیل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ایک انگلش کا امیج بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ شروع سے ہی ایسا بنا دیا گیا ہے نا. اگر آپ موویز میں آ جائیں تو انگلش موویز ہم نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھ بھی رہے ہیں تو سب ٹائٹل میں دیکھیں گے. کوشش ہی نہیں کی ہم نے اس کو لے کے کہ جو ہے نا ہم وہ انگلش بول رہا ہے تو اس کی آواز کو ہی سمجھا جائے، نہ کے نیچے جو ہے وہ سب ٹائٹل پڑے جائیں. تو اس مین چیز یہ ہے کہ اس سے ہم یوز ٹو ہو نہیں رہے روزانہ کی. اگر ہم ہونا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ہم پوڈ کاسٹ اگر ہم سن رہے ہیں، ہم موویز جو ہے وہ انگلش میں ہیں، ہم نیوز پیپر کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو میں نیوز پیپر کو اتنا وہ بینیفیشری نہیں مانتا کہ اتنا اس کا کوئی زیادہ جو ہے وہ اثر ہوگا ہماری انگلش لینگویج پہ. مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں اور دوسرا سننے اور بولنے کی کوشش کریں، یہ تین چیزیں اگر آپ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں یا یوز ٹو ہو رہے ہیں اس چیز کو لے کے، تو امید ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا جلدی بہتر کر سکیں. مین چیز ہے ہمارے اندر ایک شرم ہے کہ یار ہم بولیں گے پتہ نہیں ہوگا کیا اس چیز کو لے کے. اور جہاں پہ ہم ایکچوئل میں جو ہے نا اڑ جاتے ہیں، جو مین مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم نے جب انگلش بولنی ہوتی ہے تو پہلے ہم مائنڈ میں اس کو جو ہے نا اردو کے سینٹینس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارا ایشو ہوتا ہے. ہم اس کی سمجھتے وجہ ہیں، یہ ہے کہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں. ہم جو ہے جھجکتے ہیں یا کوئی چیز زبان سے ادا کرنے میں سوچتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے ادا کیا جائے، یا ہمارے دل کے اندر ایسا ڈر ہوتا ہے، مائنڈ کے اوپر ہم بوجھ بنا کے رکھتے ہیں کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. تو ہمارا جو نصاب ہے، نصاب کے اندر آپ کو ایک لائن کے اوپر ہی چلنا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لکیر کا فقیر. تو آپ نے اس لائن کے اوپر چلنا ہوتا ہے نصاب کے اندر، جبکہ ایکچوئل لائف میں جو ہے وہ کہانی نصاب سے الٹ ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں کرنا ہوتا. آپ کو جسٹ اپنا جو میسیج ہے وہ کنوے کرنا ہوتا ہے. آپ کو جسٹ ڈلیور کرنا ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے. تو آپ اگلا بندہ جو ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ کی کہ نہیں سمجھ رہا، بالکل. یہ مین فوکس ہے آپ کا. تو جو ہے گرامر ہے وہ اس کا کورس کنٹینٹ کے اندر بہت سارا خیال رکھا جاتا ہے نصاب کے اندر، جبکہ ایکچوئل لائف میں ایسا نہیں ہے.
تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جس طرح اردو کے اندر ہے کہ ہم کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو اس لفظ کے اندر کوئی جتنے بھی حرف موجود ہیں سب کو ایک وزن دینا ہوتا ہے, جبکہ انگلش کے اندر ایسا سین نہیں ہے. آپ کسی کا بھی ایکسنٹ, برٹش ایکسنٹ دیکھ لیں, امریکن دیکھ لیں, یا کوئی بھی نیٹو انگلش لینگویج اسپیکر ہے, تو نیٹو اسپیکر جو ہیں وہ پورا ورڈ کو دور کی بات سینٹینس ہی پورا نہیں کرتے, وہ جسٹ سمپل میں جو ہے سلینگ یوز کرتے ہیں اور جو ہے وہ دو لفظ کے اندر جو ہے 2 ورڈز کے اندر اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا ایک تمہید باندھ کے سینٹینس بنا کے اور پھر اس کو پیش کیا جائے, ایسا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے بھی ہم لیک کرتے ہیں. چلیں, بیسٹ آف لک عاصم بھائی. اور کوئی اور آپ ایسا مشورہ دینا چاہیں جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو فیوچر زون میں وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں آئلٹس کے اندر, یا پھر جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو انگلش لرننگ کے اندر تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اگر نہیں بھی اپیئر ہونا چاہ رہے, ٹھیک ہو گیا, تو یہ اب ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز, جس کی ہمیں آنے والے وقت میں ضرورت ہے. اس کی ٹھیک ہو گیا. اگر ہم نے جو ہے نا کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اس کے طور طریقے جو ہے وہ علم ہونا چاہیے, سیکھیں یا نہ سیکھیں پتہ ہونا چاہیے. تو اگر اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں یا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہے کہ ابھی سے آپ اس چیز میں اپنی پریکٹس کو شروع کریں. اپنے کسی بھی ایک دوست کے ساتھ جو ہے آپ اس چیز کو سیکھ کر سکتے ہیں, آپ اکیلے میں بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپلیکیشنس کئی ایسی ہیں جن کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے آئلٹس میں اپیئر ہونا ہے تو 2 پوائنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہیں کہ یہ کرنے چاہیے. ایک تو کچھ عرصہ اگر آپ اکیڈمی یوز کریں تو وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اگر نہیں بھی کرنا چاہ رہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں, تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن پریکٹس, وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ تو بات ہوگی مینس کے لیے, اور عورتوں کے لیے کیا ہوگی؟ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کہا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ہاں, تو یہ مینس کے لیے, پریکٹس میکس اے وومن پرفیکٹ آلسو ایز ویل. سوری, مین جو ہے وہ یہاں پر ایز اے ہیومن بینگ یوز ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب سمجھنے والے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کی بات کر رہا ہوں. پریکٹس ہم کہیں کہ یار ہم لکھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی, نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ پریکٹس کریں گے. اگر آپ ایک دیکھیں, اگر آپ سیم ڈے میں, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی, اگر آپ ریگولر کنٹینیوسلی ایک ہی سینٹینس کو یا ایک ہی جو گرامر کا کوئی بھی, یا آپ ایسے لے لیں کنزیکٹو, آپ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ اس کے اندر تو کمانڈ حاصل کر لیں گے. لیکن آپ جو ورائٹی آف تھنگز ہیں ان کے اوپر آپ نہیں جا سکیں گے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز ایک ورڈ ہی صحیح نیا سیکھیں, تو یہ بہتری لائے گا آپ کے اندر انشاءاللہ. میں یہاں پہ فاق احمد صاحب کی ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا. بانو قدسیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے جو ہے نا مجھے کہا کہ بانو آپ لکھا کریں نا. انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب میں کیسے لکھ سکتا ہوں, لکھوں گا, مجھے مطلب میں کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو میں کیا لکھوں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ندی کے کنارے جا کے بیٹھیں گے نا, اور وہاں پہ مچھلیوں کو آپ جو ہے نا وہ خوراک یا چارہ ڈالتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ کنٹینیوسلی جب چارہ ڈالتے رہیں گے نا, 3 سے 4 5 دن اگر آپ جائیں گے چارہ ڈالیں گے نا, 6 7 دن ایسا ہوگا کہ جب آپ وہاں پہ اس ٹائم پہ پہنچیں گے تو مچھلیاں آپ سے پہلے اس جگہ پہ موجود ہوں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اشفاق احمد صاحب نے بہت بڑی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 6 دن جو ہے وہ اس چیز میں بیٹھیں گے نا لکھنے کے لیے, اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی 6 دن میں کیا ہوگا یا کیسے آپ لکھیں, تو 7واں یا 8واں دن ایسا آئے گا کہ خیالات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں گے, اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ قلم جو ہے اور جو ہے نا کتاب اٹھائیں اور اس پہ لکھنا شروع کریں. تو یہ ان کی مثال یہی ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ ایک چیز کے لیے لگ جائیں گے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چیز خود جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آپ کی باتیں انفارمیٹیو رہی ہوں گی. جو ہمارے نئے آنے والے بچے لکھیں گے یا اس کے لیے اپیئر ہونا چاہیں گے, یا وہ اپنی ڈیلی لائف میں کوئی چیز لرن کرنا چاہتے ہیں لینگویج سے ریلیٹڈ, تو وہ ان کو ایک اچھا اینڈ ملے گا. چلتے ہیں, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.